آج جو ہم نے چیز پڑھنی ہے اس کا نام ہے سیفٹی ٹپس فار آبزرونگ دا سن. سورج کو دیکھنے کے احتیاطی تدابیر کے بارے میں، یعنی کہ ہم سورج کو جب سن سیٹ ہو رہا ہوتا ہے تب تو ہم بہت مزے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب دن کا وقت ہوتا ہے تو کیا سورج کی طرف پورا دیکھ کے ہم اس کو آبزرو کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں. تو کون کون سی احتیاط ہم نے کرنی ہے اس کو دیکھنے کے لیے، تو وہ آج ہم دیکھیں گے. یہی بات میں لکھ بھی لیتا ہوں. Observing the sun can be an exciting experience, but it is extremely dangerous if not done properly. سورج کو observe کرنا، دیکھنا کہ اس اندر کیا کیا ہے، ایک بہت ایکسائٹنگ یعنی بہت مزے کا ایک ایکسپیرینس ہے، لیکن بہت خطرناک ہے اگر ہم اس کو دھیان سے نہ دیکھیں تو. پہلی چیز یہ آپ کہہ لیں کون کون سے احتیاط ہم نے کرنے ہیں، کون کون سی احتیاط چیزیں کرنی ہے. تو سب سے پہلی چیز کہ نیور لک ڈائریکٹلی ایٹ دا سن. جب دن کا وقت ہوتا ہے تو سورج ہمیں ایسے نظر آتا ہے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں، لیکن اس کو ہم زیادہ دیر دیکھ نہیں سکتے. انفیکٹ کچھ سیکنڈوں کے بعد ہی ہماری آنکھوں میں جلن ہوتی ہے اور ہم نہیں دیکھ پاتے. اور ہمیں ڈائریکٹ دیکھنا بھی نہیں چاہیے، جو کہ بالکل غلط ہے، اس کے بہت نقصان ہیں. اصل میں جو سورج ہے وہ روشنی جو کہ ہمیں نظر آتی ہے، اس کے علاوہ بھی روشنی جو کوئی الٹرا وائلٹ اور انفرا ریڈ، الٹرا وائلٹ جیسے یو وی کہتے ہیں اور انفرا ریڈ جیسے آئی آر کہتے ہیں، اس طرح کی روشنی بھی آپ کہہ لیں خارج کرتا ہے، ایمٹ کرتا ہے، پھینکتا ہے ہماری طرف، جو کہ ہمیں نظر نہیں آتی عام آنکھ سے، لیکن یہ بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہیں. اتنی کہ یہ ہماری جو ریٹینا ہے اس کو خراب کر سکتی ہے، اس کو جلا سکتی ہے. اب ریٹینا کیا ہے؟ ہماری عام آنکھ جس کا اندر سے حصہ میں دکھاؤں تو ایسے نظر آتی ہے، جس میں یہاں پہ یہ والا جو حصہ جس کے اوپر تصویر بنتی ہے جو کہ ہمیں نظر آتی ہے آنکھ سے، جو بھی چیز ہمیں نظر آتی ہے اس کی تصویر یہاں پہ، اس کا عکس یہاں پہ بنتا ہے. تو اگر یہ چیز ہوگی نہیں، ریٹینا اس کو بیسیکلی بولتے ہیں، اور اگر یہ ہوگی نہیں تو امیج یا عکس ہمیں نظر نہیں آئے گا اور ہم آپ کہہ لیں ہمیں نظر آنا بند ہو جائے گا. تو یہ سب سے مطلب پہلی چیز کہ ہمیں ڈائریکٹ سورج کو دیکھنا نہیں چاہیے. کچھ نہ کچھ پہلے چیز، یہ روشنی کے کرنیں پہلے کسی اور چیز سے گزرنی چاہیے، پھر اس کے بعد ہماری آنکھ تک آنی چاہیے. یعنی ہمیں ڈائریکٹ نہیں بلکہ کچھ نہ کچھ پہلے استعمال کرنا پڑے گا تاکہ ہم اس کو دیکھ سکیں. وہی کچھ نہ کچھ جو بھی ہے وہ کیا ہے، وہ یوز پراپر سولر فلٹرز، یعنی ایک پراپر ایک اینکیں آپ کہہ لیں، فلٹرز کہہ لیں، جو کہ جو خطرناک روشنی کی کرنیں ہیں الٹرا وائلٹ اور انفرا ریڈ، یہ ان کو روک سکے، ان کو ہمارے آنکھوں تک آنے نہ دے سکیں. اس وجہ سے ہم ان کا استعمال کرتے ہیں، جن کو ہم سولر فلٹر، یہاں پہ ہمارے پاس گلاسز ہیں، ان کا ایک اسپیشل نام ہوتا ہے، ان کو کہتے ہیں سولر فلٹر گلاسز. تو اس کے اندر ایک خاص مٹیریل کا استعمال کیا جاتا ہے، اور جب روشنی کی کرنیں، جس کو میں اگر بتاؤں تو روشنی کی کرنیں جب اس سے گزرتی ہیں تو یہ بہت ساری کے جو روشنی کرنیں ہیں ان کو روک لیتا ہے اور صرف چند ایک کو آگے گزارتا ہے. اور یہاں پہ پیچھے ظاہر ہماری آنکھ ہوگی تو ہماری آنکھ کے پاس بہت چند ایک آتی ہیں. سورج کو دیکھنے کے لیے ہم گلاسز کے ساتھ ساتھ ٹیلیسکوپ کا بھی استعمال کرتے ہیں. ٹیلیسکوپ بیسیکلی دور کی آسمان میں ستارے اور باقی چیزوں کو دیکھنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. سورج کو بھی ہم اسی سے دیکھتے ہیں، لیکن سورج کو دیکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے، اس کے آگے والا حصہ جو ہے اس کے اوپر اسی طریقے سے فلٹرز لگائے جاتے ہیں، جس کو ہم ٹیلیسکوپ سولر فلٹر کہتے ہیں، تاکہ جو سورج کی روشنی ہے وہ ہم ان میں سے جو بہت زیادہ روشنی ہارمفل ہے، نقصان دہ ہے، اور بہت زیادہ روشنی کو روکیں فلٹر کے ذریعے، اور پھر ہم آرام سے اس کو یہاں سے دیکھ سکیں. اصل میں جو ٹیلیسکوپ ہوتا ہے اس کے آگے، اصل میں اس کے اندر دو لینزز ہوتے ہیں. لینز مطلب جیسے اینک کے اندر لینز ہوتا ہے نا، جو کہ روشنی اس سے گزرتی ہے تو وہ اپنا رخ بدل دیتی ہے، اسے لینز کہہ رہے ہیں. تو اس میں دو طرح کے لینز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے آبجیکٹیو، جو آبجیکٹ کی طرف ہوتا ہے، جو کہ یہ والا یہاں پر جو لگا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، جبکہ جو دوسرا ہوتا ہے وہ یہاں آنکھ کے قریب ہوتا ہے، جسے آئی پیس کہتے ہیں. اور آئی پیس جو ہے ہم ظاہر ہے وہ آنکھ کے قریب ہوتا ہے تو ہم اس کو آئی پیس کہتے ہیں. جو فلٹر ہم نے لگانا ہے وہ آبجیکٹیو لینس کے لگانا ہے کی طرف. یہ میں اسپیلنگ اس کی ٹھیک کر دیتا ہوں. اکثر اوقات جب ہم گرمیوں میں اسپیشلی یا دھوپ میں ہم اس طرح کی بلیک کلر کی گلاسز پہنتے ہیں،
جنہیں ہم کیا کہتے ہیں، سن گلاسز. کیا یہ کافی ہیں سورج کو دیکھنے کے لیے؟ اب عام زندگی میں جب ہم اس سے یوز کرتے ہیں تاکہ ہماری آنکھوں میں درد نہ ہو، ہم اس کا استعمال ضرور کرتے ہیں، لیکن اس کو ہم اس لیے نہیں یوز کرتے کہ ہم سورج کو ڈائریکٹ دیکھ سکیں. نہیں، یہ عام زندگی میں تو ہم عام سورج کی روشنی، عام چلو نیچے دیکھ کے اور آگے پیچھے دیکھنے سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سورج کی طرف دیکھنے سے یہ بھی کافی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ہماری آنکھ کو بہت نقصان دے دیں گی. یہ سوچنا نہیں ہے ہم نے کہ یار یہ تو سن گلاسز ہیں، سن کو روکنے کے لیے، سن کی روشنی کو روکنے کے لیے. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ روشنی کی جو وہ ہے شدت ہے، اس کو کم ضرور کرتی ہے، لیکن اتنی بھی کافی نہیں کہ ہم سورج کو ڈائریکٹ دیکھ سکیں یہ پہن کے. اگلا جو سب سے سیفسٹ کہہ لیں آپ، وہ ہے پروجیکشن میتھڈ. پروجیکشن میتھڈ میں ہم کرتے کیا ہیں کہ جو سورج سے آنے والی روشنی ہے، جیسے کہ یہاں سے آ رہی ہے، ان کو ہم مختلف جگہوں سے گزار کے پھر ہم اس کو دیکھیں. جیسے یہ بچی نے ایک ڈبہ پکڑا ہوا ہے، اصل میں یہ ڈبہ نہیں بلکہ ہمارے پاس یہ کیا ہے، یہ پن ہول پروجیکٹر ہے. اس کے اندر سے کیسے بنا ہوا ہے، اس کو میں ایک اور تصویر سے دکھاتا ہوں جو کہ لیبلڈ ہے. اس کے اندر ایک کارڈ بورڈ لیا ہوا ہے، کاغذ سا جو ہوتا ہے، اس کے اندر ہم نے ایک چھوٹا سا سوراخ کیا ہے جسے پن ہول کہہ رہے ہیں، اور آگے ہم نے اس کے پیپر لگا دیے. جبکہ یہ سورج اور چاند ہیں، سورج سے آنے والی روشنی ہوگی کیا کہ وہ اس پن ہول سے یعنی سوراخ سے گزرے گی. سوراخ سے گزرنے کے بعد ہماری آنکھوں میں آئے گی. سوراخ کیا کرے گا، بہت چھوٹی سی اماؤنٹ آف جو لائٹ ہے، چھوٹی سی مقدار ہے روشنی کی، وہ آگے آنے دے گا نا کارڈ بورڈ، باقیوں کو واپس بلاک کر دے گا. تو ہمیں صرف وہ والی نظر آئے گی جو کہ چھوٹی سی، آپ کہہ لیں یہاں سے جو پن ہول ہے وہاں سے. تو اس طریقے سے پھر ہم سورج کو دیکھ سکتے ہیں. جو بھی سورج کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کے اندر کیا ہو رہا ہے، وہ ہم دیکھ سکتے ہیں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ چاند کیا کر رہا ہے. اصل میں یہ جو طریقہ ہے یا باقی جو طریقے ہیں، زیادہ تر لوگ سورج کو ظاہر ہے کہ روز بیٹھ کے تو نہیں دیکھتے، لیکن ایک خاص مطلب آپ کہہ لیں موقع ہوتا ہے جسے ہم سولر اکلپس کہتے ہیں. اس موقع کے اوپر یہ زیادہ تر لوگ اس کا آپ کہہ رہے ہیں استعمال کرتے ہیں. سولر اکلپس کیا ہے، ہم سب کو پتہ ہے کیا کہ سورج کے ارد گرد گھومتی ہے کیا زمین کے ارد گرد گھومتا ہے ہمارا چاند. جب چاند گھومتا ہے، زمین سورج کے ارد گرد گھومتی ہے، تو ایک خاص موقع آتا ہے کہ جس کے اندر جو چاند ہے وہ زمین اور سورج کے بیچ میں آ جاتا ہے. یعنی آپ کہہ لیں کہ یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو سورج نظر ہی نہیں آ رہا، کیونکہ چاند نے ان کو اس کو روک لیا ہے. اس چیز کو اکلپس یعنی سولر اکلپس کہتے ہیں، یعنی سورج کا چھپ جانا، سورج گرہن بھی کہتے ہیں اسے ہم. یہ چیز میں آپ کو انیمیشن نیوز ڈائریکٹ چینل ہے، ہاؤ ٹو ویو سولر اکلپس ان دا سیف وے، یعنی کہ یہ ویڈیو کا نام تھا. اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ چاند، پیچھے سورج، اور اسی ویڈیو کو آگے میں دکھاؤں تو ایسے چاند جو ہے بالکل سورج کے سامنے آتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے اندھیرا ضرور ہوتا ہے اور ہمیں سورج ایسے دکھتا ہے. ایک اور تصویر ہے اصل میں، اس میں سورج اور اس کے اوپر چاند آ گیا ہے. تو اصل میں تھوڑی دیر کے لیے اندھیرا ضرور ہوتا ہے، لیکن ایک دم سے جب چاند آگے جاتا ہے تو ایک دم سے سورج کی روشنی دوبارہ سے آتی ہے. تو لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آنکھ تو اس طرف کرتے ہیں، لیکن جو کہ ایسا کرنا غلط ہے، کیونکہ جب چاند آگے جائے گا تو ایک دم سے روشنی جو سورج ہے اس کی روشنی ہماری آنکھوں میں پڑے گی. تو اس کو انجوائے کرنے کا آپ کہہ لیں، اس کو دیکھنا بھی ہے اور ایسے دیکھنا ہے کہ کوئی نقصان بھی نہ ہو. اس کا پھر طریقہ کیا ہے کہ ہم ایسے پن ہول پروجیکٹر بنائیں اور اس چیز کو انجوائے بھی کریں، دیکھ بھی لیں، اور لیکن دھیان سے ہماری آنکھوں کو نقصان بھی نہ ہو. نہ صرف پن ہول پروجیکٹر بلکہ یہ جو گلاسز ہم نے یہ والی پڑھی تھی نا، اس کو بھی استعمال کرتے ہیں. ٹیلیسکوپ سولر فلٹرز کا بھی استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم آسانی سے دیکھ بھی سکیں اور آنکھوں کو بھی کچھ نہ ہو. مین جو آپ کہہ لیں ٹپس تھیں وہ ہم نے پڑھ لیں، جس کے اندر یہ پن ہول پروجیکٹر بنانا ہے، یعنی روشنی کو مختلف مراحل سے گزار کے دیکھنا ہے یا پھر اس کو فلٹر کر دینا ہے، جو کہ یہاں پہ اب یہی فلٹر کی چیز میں کیمرے کے آگے بھی لگا سکتا ہوں. میں اس طرح گلاسز وغیرہ بنا لی ہیں، میں کچھ بھی کروا کے کیمرے کے آگے، آنکھ کے آگے کچھ بھی کر کے لگا سکتا ہوں. تو یہ مین چیزیں جو کہ ہم نے پڑھی کہ کیسے ہم سورج کو سیفٹی کے ساتھ دیکھتے ہیں، یعنی سیفٹی ٹپس فار آبزرونگ دا سن، اس کے بارے میں آج ہم نے ابھی پڑھا.